اور مخالفین کو ہم نے کتنے موقع فراہم کر دیے ہیں اپنے اوپر تنقید کروانے کے. آپ ہو سکتا ہے نہ نکلتے ہوں، میں بھی، مجھے ویسے امید تو نہیں کہ آپ گھر میں یا مخصوص علاقوں میں رہتے ہوں. بعض جگہ بہت اچھا جلوس نکلتا ہے، بالکل سلیقے کے ساتھ نعت خوانی، فضائل مصطفیٰ بیان ہوئے، ختم ہو گیا. لیکن نکلیے ذرا روڈوں کے اوپر، جا کر دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے. میلے ٹھیلے لگ گئے ہیں، ڈھول ڈھمکے پہ لڑکے ڈانس کر رہے ہیں، مسجدوں کے چھجوں پہ ڈانس ہو رہا ہے، لڑکیوں کو حور بنا کے بٹھایا ہوا ہے، چپس تقسیم ہو رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جھپٹ رہے ہیں، جمعہ قضا ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جی کیوں آئے؟ 12ویں منانے کے لیے آئے. لائٹنگ کر کے، تغرے بنا کر، نقوش بنا کر، اونٹ کھڑے کر کے، پہاڑ بنا کر میلہ بنا دیا ہے. عورتیں مرد نکل کر تفریح کے لیے باہر نکل رہے ہیں، جسم سے جسم مس ہو رہا ہے مرد عورت کا، لیکن ثواب کی نیت سے نکلے ہوئے ہیں. صاحب بھئی ہم تو دیکھنے جا رہے ہیں کہ 12ویں کی لائٹنگ کیسے. روک کے تو بتائیں، نمازی بنائیں ان کو. اب جب ہم اس قسم کی نشاندہی کرتے ہیں، پھر وہی بھئی یہ سنیوں کے خلاف بولتے ہیں. ارے بھائی کیا ان خرافات کرنے والے کو آپ سنی کہیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اگر سنیت سے خارج کرنا ہے نا، ان لوگوں کو کرو. لیکن ہمارے الٹا حساب ہے، جو ایک عالم دین اصلاح کرے بولتے لگتا نہیں سنی، اس کو خارج کر دو. ویسے ہی کام کرنے والے انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں. اس قسم کے لیڈروں کی حماقت کہوں یا اس کو حکمت کہوں؟ ان کے نزدیک حکمت یہ ہوگا، میں تو حماقت کہوں گا کہ آپ گنے چنے افراد کو بھی سنیت سے خارج کرنے کے چکر میں ہیں. تو پھر سنیت کا ہوگا کیا یہ بتائیں؟ جاہلوں کے ہاتھ میں دے دیں ہم سنیت کو. تو اس طرح کی تائید کی وجہ سے بھی لوگ اطاعت سے دور ہو گئے. معمولات کا عادی بنا دیا صاحب، فضائل کا عادی بنا دیا. یہ پڑھیں گے یہ فضیلت، یہ کام کرو یہ فضیلت، اتنی رکعت پڑھ لو یہ فضیلت، اتنی چیزیں لکھ دو بسم اللہ اتنی مرتبہ، تم نجات پا جاؤ گے، برکت ہی برکت ہو جائے گی. فلاں 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 مزار پہ چلے جاؤ، چادر چڑھا دو تمہارا کام ہو جائے گا. ہمارے گھر میں ان معمولات کے ہم عادی بن گئے، جن کو میں ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، ہر چیز ناجائز بھی نہیں ہوتی، بشرطے کہ بالکل شرعی قیودات کے ساتھ. لیکن آپ میری بات کا اعتراف کریں گے، ایک گھر میں نماز نہیں پڑھی جا رہی، قرآن پاک ترجمہ تفسیر سے نہیں ہو رہا، اس کتاب میں اس گھر میں حدیث کی کوئی کتاب نہیں ہے، سیرت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، لیکن 11ویں ہو رہی ہے، 12ویں اہتمام سے ہو رہی ہے. 9 اور 10 محرم کی نیاز بڑے اہتمام سے ہے، کنڈوں کی نیاز کبھی نہیں چھوڑی ہے، ماہانہ ختم قادری بھی ہو رہا ہے، آیت کریمہ کا ختم بھی ہو رہا ہے، ابا مرے تو تیجا 40واں بھی کیا گیا ہے. لیکن جو اصل دین تھا، جس کی ترقین، جس کی ترغیب، جس کے بارے میں حکم قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہ نہیں ہو رہا. یہ کس نے ذہن بنایا؟ یہ ہمارے ان مقررین نے بنایا ہے جو صرف بزرگوں کی کرامات سناتے رہتے ہیں، ان کے فضائل سناتے رہتے ہیں، اور قوموں کو یقین دلاتے ہیں کہ تم نماز نہیں بھی پڑھو گے غوث پاک تمہیں جنت میں لے جائیں گے، مریدین تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تم نعت خوانی میں بیٹھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. ہمارے بزرگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اور آخرت میں بڑی طاقتوں سے نوازتا ہے، اس کا انکار نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت جس کی طرف اشارہ کر دیں گے بخش دیا جائے گا. جب یہ آیت نازل ہوئی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر سرکار نے عرض کیا رب کریم اگر یہی بات ہے تو میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے. اس کا انکار تو نہیں ہے، لیکن کیا ان باتوں سے ہم نے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو صحابہ کرام نے کیا تھا؟ صحابہ کرام تو سرکار کے صحبت یافتہ تھے، آپ نے تو ہزاروں واسطوں کے بعد ان چیزوں کو سنا ہے، وہ تو ڈائریکٹ نبی کریم کی زبان اقدس سے سن رہے تھے، لیکن ان کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی گالی گلوچ نہیں کی، انہوں نے کوئی ظلم و ستم کا بازار گرم نہیں کیا، انہوں نے شرعی احکام سننے کے بعد اپنی تیوریوں پہ بل نہیں ڈالے، وہ پریشان نہیں ہوئے، انہوں نے سامنے والوں کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں، ان سے نفرت کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنے گھر والوں کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جو گندگی کرنی ہے کرو، نہیں، بلکہ وہ ان باتوں کو سننے کے بعد اور شریعت پر سخت ہو گئے اور اللہ کا خوف اپنے دل میں محسوس کیا. لیکن ہمارے علماء بعض اوقات اور ہمارے پیر عظام اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ان پیروں کے اوپر، انہوں نے بھی بڑا بیڑا غرق کیا. اپنے آستانے کی تعداد بڑھانے کے لیے صحیح جو اصلاح کرنی چاہیے وہ چھوڑ دیں کہ لوگ بدزنوں کے نہ بھاگ جائیں. فضائل کرامات ذکر کرو، اللہ اللہ. ارے پہلے بھائی مرید کو حرام تو چھڑوا دو، ٹھوس ٹھوس کے حرام کھا رہا ہے، یہاں پر آگے دل پہ ضربے لگا رہا ہے.
کچھ بھی نہیں ہوگا، 100 سال ضربے لگاتا رہے، اس سے کہاں دل صاف ہوتا؟ موت کو وہ یاد نہیں کر رہا، استغفار وہ نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت وہ نہیں کرتا، اچھوں کی صحبت میں وہ نہیں بیٹھتا، ہر قسم کے گناہ وہ کر رہا ہے، آپ دل پہ ضربے لگا رہے اور کہہ رہے ہیں پاک ہو جائے گا دل، اور پھر یہ مثل آئینہ ہو جائے گا، تمہیں عرش نظر آئے گا اس میں۔ اب وہ کان میں پوچھے حضور آپ کو کتنی مرتبہ نظر آیا، کیسا تھا عرش؟ حضرت نے خود نہیں کبھی دیکھا، چارپائی کا تصور کر لیتے ہیں ہمیشہ ذہن میں اور کہتے ہیں عرش دیکھ لیا ہم نے۔ یہ ڈبے پیر ایسی ہوتے ہیں، یہ اس طرح بہلاتے رہیں گے بیٹا آپ کو، آپ آوارہ گردیاں کریں، ہر طرح کا غلط کام کریں، پھر آ کے 1 لاکھ کا چیک دے پیر صاحب کو اور کہیں کہ حضور کچھ باطنی حالت خراب ہے، پتہ نہیں میرے آخرت میں کیا ہوگا، چیک لے کے جیب میں رکھیں گے، بیٹا تو فکر کیوں کرتا، فقیر ہے نا، یعنی کرو آوارہ گردی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کرو لگے رہو، ہے نا ہم۔ ان لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہماری قوم کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقام پہ کوئی ایسا عالم دین ہو جو لوگوں کو صرف اللہ کی رحمت کے واقعات بتائے، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرائے، اس مقام پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، یہی کافی ہے۔ دیکھا آپ نے، اللہ ان مشائخ پہ ہزارہ رحمت نازل فرمائے جو بغیر لومت لائم کے خوف کے، کسی ملامت کرنے والے کے ملامت کے خوف کے بغیر اپنے مریدین کی صحیح اصلاح کرتے ہیں، اور اللہ ان علماء پہ رحمت نازل فرمائے بشمول مفتی منیب الرحمان صاحب کے، کہ میں تو ان کو اس معاملے میں اپنا استاد ہی مانتا ہوں، حالانکہ میں نے کتاب ان سے کوئی نہیں پڑھی ہے، لیکن جس ہمت اور جرأت کے ساتھ آج نہیں وہ سالوں سے لگے ہوئے ہیں اس معاشرے کی برائی کو ختم کرنے کے لیے بیانات کے ذریعے، وہ بیچارے کوشش کر رہے ہیں، کوئی نہ سنے تو نہ سنے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تبلیغ کی تھی اور ان کی قوم نے نہیں سنا، تو ٹھیک ہے، پھر ان کا قصور تھا نا۔ لیکن ان جیسے علماء جو قوم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار اور محبت رکھتے ہوئے آپ کی آخرت کی فکر میں اپنے دل کو جلاتے ہیں، اللہ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو دوسرا ہمارا جو بڑا مسئلہ ہوا، ایک سرپرست گئے، دوسرا یہ نعت خانوں نے بیڑا غرق کیا، تیسرا ہمارے طبقہ علماء نے کیا کہ ان کے بیانات اس طرح کے نہ رہے کہ کرنٹ ایشوز کے اوپر کلام ہوتا، بچے چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوتے، علم دین کی طرف مائل ہوتے۔ جو آج سوشل میڈیا پر ہمارے مذہب اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں، ان کے جواب دینے کی صلاحیت رکھتے، کم از کم اپنا مذہب اور مسلک تو کسی کے سامنے بیان کر سکتے، نہیں، جمعے کے بیان میں آئے تو وہی یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا، ٹائم پورا کیا، غائب، کوئی سیکھنے کو نہیں ملتا۔ 20 سال لوگ اماموں کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، خطبہ حضرات کے، ایک چیز سیکھنے کو نہیں ملتی، یہاں سے پکڑا وہاں سے پکڑا۔ ہر ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے، مجھے پتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے ہماری مسجدوں کے اندر، اسی لیے ہمارے بچے شروع میں مسجدوں میں آتے ہی نہیں ہیں، یہ آخری ٹائم میں پہنچتے ہیں، بالکل جب کھڑ 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 کی آوازیں سنتے ہیں نا گھر میں کہ اب مائک خطبے کے لیے لگایا جا رہا ہے، تو یہ بھاگ بھاگ کے جمعے میں پہنچ جاتے ہیں، اور اسی لیے سب سے پہلے یہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں، پیچھے بیٹھو تاکہ نکلنے میں آسانی، جوتی پکڑی بھاگ گئے۔ تو یہ معاشرے کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہونا، اسی لیے ہم اطاعت سے دور ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری بری صحبتوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی اور رسول کی اطاعت سے دور کر دیا۔ میں نے کتنے بچوں کو دیکھا کہ وہ نمازی بنے، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے، داڑھی رکھی، لیکن پھر گندے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے لگ گئے۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے میں قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی آزمائش رکھی ہے کہ ایک نیک آدمی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، بعض اوقات اس کا اتنا اثر قبول نہیں کیا جا رہا ہوتا جتنا ایک چرسی موالی اور لڑکی بازی کرنے والے کا اثر لوگ قبول کر لیتے۔ تو کتنے بچے ایسے ہیں جو ان کے ساتھ بیٹھے تو ان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا، نمازی تھے بے نمازی ہو گئے، داڑھی صاف ہو گئی، لڑکیوں کے پیچھے بھاگ رہے، اور مشن بنا کے کام کرتے ہیں۔ بعض ہر محلے میں، ہر اسکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی کے اندر کچھ ایسے گندے ذہن والوں کا گروپ ہوتا ہے جو ہر شریف بچے کو بدماش بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اسے گندی تصویریں دیں گے، گندا مواد دیں گے، گندے لنک فراہم کریں گے، پورن ویب سائٹس کے، آڈیوز کے، ویڈیوز کے، یہ دیکھ، اور اس کے ذہن کو گندگی سے بھر دیں گے، اور پھر وہ نوجوان کسی نہ کسی گندی غلیظ عادت میں مبتلا ہو کے اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ان کا مشن ہے۔ اب یہ ہمارے گروپ کا ہو گیا۔ تو جب ایسی صورتحال ہوگی کہ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگا دیا جائے گا، کسی کو سگریٹ پلائی، کسی کو چرس پلایا، کسی کو لڑکی بازی کے اندر لگا دیا، کہا کہ تو فکر مت کر، میرے ساتھ بیٹھ، فیس بک پر میں تجھے بتاتا ہوں کہ کسی اجنبی عورت کو اپنی بھابھی کیسے بناتے ہیں۔ بیٹھ گئے صاحب، اب سکھا رہا ہے وہ جال ڈالنا، کیسے لڑکیوں کو پھنساتے ہیں، کیسے کسی کی بیوی کو پھنسایا جاتا ہے، اس کے شوہر کیسے بدزن کیا جاتا ہے۔ وہ بیٹھے ہوئے نوجوان سیکھ رہے ہیں،
پھر اسے کہتے ہیں جا پریکٹیکل کر، اب تو اچھا طرح ماہر ہو چکا ہے. جیسے درزی کسی کو سکھا دے تو بولتے اپنی دکان کھول لے، مکینک نے کسی کو مکینک بنا دے جا اپنا کھول لے مکینک شاپ، وہ بھی جا کے بیٹھ جاتا ہے. نام ہے صاحب محمد اکرم، اور وہ فیس آئی ڈی بناتا ہے زلیخا کے نام کی بڑی مونچھوں کے ساتھ، تاکہ بہکانے میں آسانی رہے. وہ لڑکیاں فرینڈ شپ کر لیتی ہیں بعض اوقات، یہ نہیں پتہ جو سامنے سے ٹینا آئی ہے وہ اثر میں اللہ رکھا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے. تو اب یہ نوجوانوں میں اطاعت کا جذبہ کیسے ہوگا؟ مسجدیں کیوں ویران ہیں ہماری، خالی ہیں مسجد؟ ہم میں سے کتنے فجر کی جماعت میں حاضر ہوتے ہیں؟ سو پوچھیں اپنے آپ سے. نہیں ہاتھ نہ اٹھائیں، میں ایسے نہیں، میں تو ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں سوچ و شعور کی بیداری کے لیے. کتنے ایسے ہیں جو گھر کے اندر فجر پڑھ لیتے ہیں؟ کتنی میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں جو فجر کے اندر اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کو شکرانے کے لیے اپنے سر کو جھکاتی ہیں، پڑے ہوئے سوتے ہیں. ہماری صبح ہوتی ہے 10-11. تو ہمارے نوجوان کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ ایک تو صحبت، گندی صحبت اختیار کرتے ہیں. ان چیزوں نے ہمیں اطاعت رسول سے دور کر دیا. پھر ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ گیا یا توڑوا دیا گیا، وہی جیسے میں نفس و شیطان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن وہ چیز ہے کہ اس میں اتنے پر تاثیر مضامین ہیں کہ اگر ہم اس کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو دل کی دنیا ضرور بدلے گی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے باتیں کریں تو میں قرآن پڑھتا ہوں. ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا. ہمارے کتنے سارے نوجوان یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے، ہمارے محلے میں مجھے سن رہے ہیں، ہماری بہنیں سن رہی ہیں، جنہوں نے ایک دفعہ بھی زندگی میں پورے قرآن کو ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا. پڑھیں گے تو دل میں نور پیدا ہوگا، نور پیدا ہوگا، ذہن بنے گا تو اطاعت کی طرف آئیں گے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مانع ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی مدح میں ارشاد فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی ان کے سامنے قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں. تبھی صحابہ کرام جب پیچھے کھڑے ہوتے تھے، عربی اللسان تھے، وہ ایک آیت سنتے اس میں جو اللہ نے مضمون بیان کیا دل پہ اثر کرتا، رونے لگ جاتے تھے نماز میں سرکار کے پیچھے. بعض اوقات سرکار کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے تھے. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں. بھائی آپ پڑھ نہیں رہے، آپ صرف زبان ہلا رہے. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو دل پہ اثر کیا ہوگا؟ جیسے میں آپ کو کہوں، میں ایک بڑی صدمے والی بات آپ کو بتانے لگا ہوں، بہت ہی صدمہ ہے، آپ رو پڑیں گے. آپ کہیں گے اچھا سنائے مفتی صاحب. میں نے کہا چین چاں 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 چین، رو. آپ کہیں گے مفتی صاحب سمجھ میں نہیں آیا، میں تو ہنسی آگے رونے کے بجائے. تو بالکل صحیح کہا آپ نے. جب بات ہی سمجھ میں نہیں آئے گی تو کیسے دل پہ اثر ہوگا، کیسے غم پیدا ہوگا؟ یہی میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن ہمیں بڑا سمجھ میں آتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تو مضامین قرآن ہمارے سامنے نہیں آتے تو پھر ہمارے دل کی دنیا کیسے بدلے گی؟ قرآن ہم نے چھوڑ دیا. حدیث ہمارے گھروں میں ہے ہی نہیں. عجیب محبوبیت ہے کہ اگر کسی کو معاذ اللہ لڑکے کو لڑکی سے پیار ہو جائے، لڑکی کو لڑکے سے عشق ہو جائے، عشق مجازی شیطانی چکر، اور اس کا میسیج آ جائے، ابھی بیان میں آ جائے نا، نوٹیفیکیشن ٹنگ آواز آئے، ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا، اوئی زلیخا، ایک لمحہ نہیں لگائے گا، فوراً کھولے گا، مفتی صاحب آپ لگے رہو میں ادھر دیکھ لوں. اس کا پورا میسیج پڑے گا چاہے کتنا لمبا کیوں نہ ہو. اور اگر اس میں کوئی بہت ہی اچھی بات ہوئی تو وہی پہ دل نور نور ہو جائے گا صاحب. اب یہ نہیں کہ ڈیلیٹ مار دے، نہیں، اس کو سیو کر کے رکھے گا اور بار بار پڑھے گا اور خوشی محسوس کرے گا. میں کہتا ہوں واقعی اس کو سچی محبت ہے. اگر واقعی ایسا تو واقعی اس کو کچھ نہ کچھ محبت ہے. محبوب کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، بالکل ایسا ہونا چاہیے. اب ہم بھی تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم محب ہیں، سرکار ہمارے محبوب ہیں، لیکن سرکار کی حدیث پڑھنے کے بعد کبھی ایسی لذت ہم نے محسوس کی ہے؟ کبھی ایسا پیار محسوس کیا ہے؟ کبھی اتنے استغراق کے عالم میں اتنی توجہ کے ساتھ ہم نے حدیث کو پڑھا ہے؟ ہمارے گھر حدیثوں سے خالی ہوگا. کسی کے گھر میں سیاہ ستہ کا سیٹ شاید ہی ہو، شاید ہی بہت سارے ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کبھی بخاری کو اپنے ہاتھ میں لے کر دیکھا ہو، بلکہ آنکھوں سے بھی دیکھا ہو، ہاتھ میں لینا دور کی بات، بہت ہی کم. تو جب حدیث قرآن نہیں پڑھیں گے، حدیث نہیں پڑھیں گے، دل میں نور کیسے پیدا ہوگا؟ قرآن بھی یاد رکھیں اللہ کا کلام وحی ہے، حدیث بھی وحی ہوتی ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کی وحی ہوتی ہے اس میں
مفہوم بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ نبی کریم اپنے پاس سے الفاظ نہیں بدل سکتے، وہی بیان کریں گے جو اللہ نے نازل فرمائے، جو الہام فرمائے، انہی کے ذریعے وہ مفہوم بیان ہوگا۔ حدیث یہ اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے اپنے نبی کو، یہ بھی وحی ہوتی ہے، لیکن اس میں سرکار کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں۔ اسی لیے قرآن کو کہتے ہیں وحی جلی اور حدیث کو کہتے ہیں وحی خفی، ہیں دونوں اللہ کے کلام، اور دونوں چیزیں ہم نے چھوڑ دیں تو پھر کیسے اطاعت کی طرف آئیں گے؟ اسی طریقے سے ہم نے اطاعت کے لیے بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کا مقتدا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، آپ اس کے بارے میں جانیں، آپ اس کے بارے میں غور و تفکر کریں، یہ چیز اطاعت کی طرف لے کر آتی ہے، اس کا پیار بڑھائیں، اس کی محبت بڑھائیں۔ آپ دیکھیں جس کو